بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. کہنے کو تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں، لیکن اکثر ہماری زندگی میں، نجی معاملات میں، نجی رشتوں میں ہم کبھی کبھی ایک دوسرے کے حقوق کو جو ہے وہ نہیں ادا کرتے. کبھی کبھی ایک دوسرے کے جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں انہیں اسلام شریعت کے نام پر جو ہے بہت ساری چیزوں کو بیچ میں لا کر ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، اور پھر معاملہ جو ہے وہ کافی گڑبڑا سا جاتا ہے، اور کم معلومات کی بنا پر تو اکثر یہی حقوق میں ہم خیانت بھی کرنے لگتے ہیں. بالکل شائستہ، اور پھر پیچیدگیاں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ پھر یہ ہوتا ہے باہر سے دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ اسلام ایک ناانصاف مذہب ہے. بالکل، اس میں عورتوں کی آواز کو دبایا جاتا ہے، ان کے حقوق نہیں دیے جاتے ہیں. اور آج ہم دیکھیں ایک صورتحال بن گئی ہے اسلام ورسز مسلم، کہ اسلام الگ ہو گیا ہے، مسلمان بالکل الگ ہو گیا ہے. ایبسلیوٹلی. تو ایسے میں فاطمہ ہم نے یہی سوچا ہے کہ ہم جو ہیں ہمارے ناظرین کے سامنے ایک ایسا پروگرام لے کر آئیں، اس کا مقصد یہ ہو کہ جہاں پر ہم بتائیں کہ بھیا دیکھیں اسلام تو یہ کہتا ہے، اب مسلمان کتنی اپنی معلومات کی بنا پر اس پہ عمل پیرا ہیں یا پھر ان کے درمیان کچھ اتفاق پایا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم ہمارے ناظرین کے سامنے انشاءاللہ سلسلے وار لے کر آئیں گے، اور اسلام ورسز مسلم میں نئے نئے ٹاپکس کا ہم آغاز کریں گے. بالکل. فار ایگزامپل جو آج ہم نے ٹاپک لیا ہے، آج ہم نے ٹاپک لیا ہے بیوی کے مینٹیننس یا نان و نفقہ کے بارے میں. ہم سب جانتے ہیں ناظرین کے نان و نفقہ اسلام میں بتایا جاتا ہے، جو مولانا اکثر بتاتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان. جی، لیکن اس کی کیا حقیقت ہے، کتنا مینٹیننس ہے، یہ صحیح ہے بھی یا نہیں، ہم ہمارے شو میں اس کی گفتگو کریں گے. ایبسلیوٹلی. اور فاطمہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں بیوی اور شوہر کی، تو یہ الحمدللہ ایسا کپل ہے جس کے لیے قرآن میں بہت ہی خوبصورت سی آیت بھی ہمیں ملتی ہے. اگر آپ مطالعہ کریں کہ سورہ بقرہ کی 187ویں آیت کا، جہاں پہ خدا جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم جو ہو، یعنی کپلز جو ہیں شوہر اور بیوی، وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. یعنی یو ہیو ٹو کور ہر اینڈ شی ول کور یو، رائٹ. اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ خرچے کو لے کر یہی ایک دوسرے کے لباس کو تار تار کرتے نظر آتے ہیں. تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے شو کو. ایبسلیوٹلی. اور اس پر ہماری اور ہمارے ناظرین کی معلومات میں اور بھی اضافہ کرنے کے لیے ناظرین ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسلامک ایکسپرٹ اینڈ پروفیسر رضا عباس صاحب. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. تو سب سے پہلے جیسے ہمارا ٹاپک ہی مینٹیننس کو لے کے ہم نے شروع کیا ہے، تو آج ہم سب سے پہلا آپ سے سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ یہ مینٹیننس یا نان و نفقہ جو ہے وہ کیا ہے، دراصل اسلام میں کیوں رکھا گیا ہے؟ نان و نفقہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کا جو ظاہری میننگ ہے وہ آپ خود بول رہی ہیں کہ مینٹیننس. جی. تو یہ ہے کہ جب دو سولز ایک دوسرے سے یعنی ملاقات کرتے ہیں، شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ عورت کے اخراجات کو پورا کرے. جی. اب رہ گئی بات کہ مینٹیننس کیا ہونا چاہیے. بھئی مینٹیننس کیا ہونا چاہیے نہیں، یہ پوری طریقے سے فلوئڈ ہے. جو مرد کا سطح زندگی اسٹینڈرڈ آف لائف ہے، وہی اسٹینڈرڈ آف لائف عورت کا بھی ہونا چاہیے. اچھا. جس طرح سے وہ رہتا ہے اسی طرح سے اس کی بیوی کو رہنا چاہیے. اچھا. اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی بس اتنا اس کو دینا چاہیے، اس سے زیادہ کی وہ حقدار نہیں ہے، اس سے کم کی وہ حقدار نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جو مینٹیننس ہے یا جو گزارا جس کو کہتے ہیں یا جو بھی نان و نفقہ جس کا نام رکھا گیا ہے، یہ کوئی مطلب کانکریٹ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ شوہر جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کی، جس معیار سے وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کی بیوی کو بھی وہی اسی معیار زندگی پر گزارا کرنے کا حق حاصل. فاطمہ آغا نے بڑی اچھی بات کہی، جیسے کہ ہم نے شروعات کری کہ شوہر اور بیوی جو ہیں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. آپ نے بڑا اچھا کہا کہ جو لائف سٹائل آپ کی ہے وہی لائف سٹائل آپ کی بیوی کی ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں تو چلن کچھ اور ہے، ہمارے یہاں تو کچھ اور کہا جاتا ہے. اور لیکن اگر ہم بات جہاں پر کر رہے ہیں آغا کہ مینٹیننس کے بارے میں، تو قرآن میں جو ہے ہمیں سورہ نساء میں 34ویں آیت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ مین آر دی مینٹینرز آف ویمن بیکاز اللہ ہیز میڈ سم آف دیم ٹو ایکسل ادرز. تو اس میں ہمیں بتائیے کہ ٹھیک ہے قرآن سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ مین کو جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے، لیکن یہ پرووائڈنس آف مینٹیننس جو ہے وہ کب تک ہونی چاہیے؟
کب تک ہونی چاہیے؟ جب تک کہ وہ اس کی بیوی ہے تب تک ہونی چاہیے، لائف لانگ، بالکل لائف لانگ، بالکل دائمی طور پہ، چونکہ نکاح جو ہوا ہے وہ بھی تو دائمی ہی ہے نا. جی جب تک یہ نکاح کا رشتہ ٹوٹ نہیں جاتا تب تک یہ جو ہے وہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے. تو نان و نفقے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے شوہر پہ رکھی ہے. یہاں پہ چونکہ بات آ گئی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مینٹیننس اور نان و نفقے کی ذمہ داری کسی بھی حالت میں کسی بھی کنڈیشن میں عورت پر نہیں ڈالی ہے. اچھا، یعنی کہ شوہر اگر بیوی ہے تو شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نان و نفقہ دے. مثال کے طور پر خدا نہ کرے کسی بچے کا باپ مر جائے جی، تو اس بچے کا نان و نفقہ کس کے ذمہ ہوگا؟ اس کی مینٹیننس کس کے ذمہ ہوگی؟ اللہ نے عورت پہ نہیں ڈالا، ماں پہ نہیں ڈالا ہے. حقوق ماں کے سارے ہوں گے لیکن جو نان و نفقے کی ذمہ داری بچے کی ہوگی وہ اس کے چچا پر ہوگی یا اس کے دادا پر ہوگی، جو نیئرسٹ میل ریلیٹیو ہوگا. اچھا، یا خالہ یا ماموں پر نہیں ہوگی؟ کیونکہ اکثر جو ہوتا ہے بچوں کو ماموں پر ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ جو ہے بچہ نیچرلی یہ مانا جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے گھر میں رہ رہا ہوگا، ظاہر ہے کہ باپ ہی، تو وہاں پر باپ کے قریب کون ہے؟ چچا ہے، تو چچا کے ذمہ ہے. چچا کے علاوہ کون ذمہ دار ہے؟ مثلا دادا ذمہ دار ہے. تو جو نیئرسٹ میل جو ہے وہ اس کا رشتہ دار ہے، اس میں ماموں بھی آ سکتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہوگی، ماں کی ذمہ داری نہیں ہوگی. جی کسی بھی کنڈیشن میں عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فائنینشیل ذمہ داری نہیں ڈالی ہے. اگر فائنینشیل ذمہ داری کی بات کریں، ہم نے حدیثوں میں یا شریعت میں ہمیں صرف جو بتایا گیا روٹی کپڑا اور مکان بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارا مینٹیننس ہے، اتنا دیا جائے. آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں ہمیں لگتا ہے روٹی کپڑا مکان وائی فائی ہونا چاہیے، یا کیا آپ کو لگتا ہے ان ساری چیزوں میں اضافہ ہونا چاہیے؟ بیسک تھنگز، بٹ کیا اسی تک لمیٹڈ ہونا چاہیے؟ کہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو کبھی لٹرل بات کرنے لگتے ہیں، کبھی وقت کے حساب سے بات کرتے ہیں. روٹی کپڑا مکان تو ایک بولنے کی چیز ہے. یہ تو اپنے گھر میں بھی پائی رہی تھی. روٹی کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک روٹی اس کے سامنے ڈال دیجئے، اور کپڑے کا مطلب ہے کہ ایک جو ہے وہ 20 روپے میٹر والا جو ہے وہ سوتی کپڑا اس کے سر منہ پہ مار دیجئے، اور اس کے بعد ایک جھوپڑی اس کو دے دیجئے کہ اس میں رہے. یہ نہیں ہے. جو آپ کا معیار زندگی وہی اس کا ہونا چاہیے. کیا یہ ایسا آپ دنیا میں سوچتی ہیں کہ ایک شوہر ایک بیوی رہ رہے ہیں اور شوہر کا معیار زندگی کچھ اور ہو، وہ جو ہے وہ ہوٹل سے منگا کر کے جو ہے وہ بکرا مسلم اور مرغ مسلم کھائے، اور بیوی سے کہے کہ تمہاری ذمہ داری جو ہے چونکہ روٹی کپڑے مکان کی ہے تو لو چٹنی روٹی تم کھاؤ میرے سامنے. کہا جاتا ہے نا کم خرچے والی عورت مبارک عورت ہے جس کا خرچہ کم ہے. یہ اچھی بات ہے، یہ تو مرد کے لیے بھی اچھا ہے کہ بھئی اپنی چادر کے اندر اپنے پیروں کو رکھو. یہ تو مرد کے لیے بھی اچھی بات ہے، یہ عورت کے لیے بھی اچھی بات ہے. جو فضول خرچ مرد ہوگا وہ ہمیشہ تنگی میں رہے گا، فضول خرچ عورت ہوگی وہ تنگی میں رہے گی. تو اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جو اپنے شوہر کے مال کو بچا کے رکھتی ہے، یا مطلب اتنا زیادہ خرچ نہیں کرتی، اسپینڈ تھرفٹ نہیں ہے، تو یہ اچھی بات ہے. لیکن جو نان و نفقے کی بات ہے، اس میں بالکل سمپل چھپی ہوئی بات یہی ہے. بظاہر تو یہی کہا جاتا ہے روٹی کپڑا مکان، تو کون سا مکان؟ مکان میں ایک ہٹ بھی ہے اور مثلاً جو ہے وہ پیلس بھی ہے. لیکن مکان سے سوری ٹو کٹ یو آغا، مکان سے یاد آیا ہمیں کہ ہمارے انڈیا میں اور آئی ایم شیور ایون ان پاکستان اور ان ایشینز آدھے سے زیادہ جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے بس ایک ہی کمرہ الاٹ ہوا ہوتا ہے. اب اگر اس میں بیوی بھی آ جائے تو بھائی یہاں پر جو ہے تعداد بڑھ گئی، اور پھر اس سے تو زندگی بھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو تمہارا گھر نہیں ہے. اگر شوہر کا بھی ہے تو شوہر کا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر ہے. تو پھر ایسے میں جو ہے یہ مینٹیننس کا کہاں سے اصول لگے گا؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سر پہ چھت ہونا ضروری ہے. جہاں اس کا شوہر رہ رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہے. ہاں اگر اتنا تنگ پڑ رہا ہے کہ بھائی وہ نہیں رہ پا رہی، اس کا دم گھٹ رہا ہے، اس کے بچے پیدا ہوئے، بچے کو ساتھ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر شوہر کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو دوسرا گھر پرووائڈ کرے. بالکل پرووائڈ کرے، بالکل اس کا فرض ہے. یہ فرض ہے بالکل کہ وہ الگ سے اس کے لیے ایک گھر، اس کو ایک ریزیڈنس پرووائڈ کرے، اور اس کے لیے وہ اس میں راہ فرار نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس کا شوہر کے ساتھ رہ رہا ہے تو ایک امید کی جاتی ہے ایک ساتھی ہونے کے ناطے، بھئی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لائف پارٹنر ہیں. تو لائف پارٹنر ہیں تو پھر یہ ہے کہ جہاں اس کا شوہر رہ رہا ہے وہاں اس کو رہنا چاہیے. لیکن یہ کہ اب اگر اس کو محسوس ہو رہا ہے، جینوئنلی فیل کر رہی ہے کہ بھئی یہ بہت تنگ ہے ہمارے لیے، ہم نہیں رہ پا رہے ہیں، ہماری بچوں کی ہیلدی جو نشو نما ہے، جو گروتھ ہے وہ نہیں ہو پا رئی ہے، تو اس کو دوسرا گھر لے کے دینا چاہیے. اس کے لیے بالکل he has to provide the residence, a spacious residence ہے نا, in accordance with his status. تو کوئی بھی چیز دیکھیے، میں پھر کہنا چاہ رہا ہوں
چاہے وہ روٹی، کوالٹی آف روٹی کی بات ہو، کوالٹی آف کلودنگ کی بات ہو، کوالٹی آف ریزیڈنس کی بات ہو، اس میں کوئی لائن نہیں کھینچی گئی ہے، بلکہ یہ سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ جو شوہر کا معیار زندگی وہ بیوی کا معیار زندگی. اگر کہیں ایسے دیکھا جاتا ہے کہ بیٹے نہیں ہوتے، بیٹیاں ہوتی ہیں، اب اگر وہ لڑکی شادی ہو کر چلی گئی ہے تو کیا صرف بیوی کا مینٹیننس شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کا لائف سٹائل اچھا ہو، یا بچوں کا بھی، یا لڑکی کے اگر ماں باپ کو کبھی کوئی فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا یہ فائنینشیل ہیلپ بیوی کے پیسوں سے وائف لے سکتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے؟ شوہر کے پیسوں سے؟ جی ہاں، یہ ایک سوال آپ کا ہے. تو دیکھیے سیدھی بات یہ ہے کہ شوہر، دیکھیے جب دنیا میں میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے تو سب کچھ پاسبل ہے. بالکل ایک عورت ہے تو وہ اس کے ماں باپ تکلیف میں مبتلا ہیں تو وہ اگر وہ چاہے اپنے ماں باپ کی مدد کرنا تو وہ اپنے شوہر کی اجازت سے. یہاں پہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ مال جو ہے وہ اس کے شوہر کا ہے، تو ہاں ایک دو باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو کوئی ایسا مال جو شوہر نے اس کو دے دیا ہے امانت کے طور پر، امانت کے طور پہ نہیں، اس کو دے دیا ہے کہ بھئی میں نے یہ تمہیں دے دیا، تمہارے پیسے، گھر خرچ کے علاوہ، گھر خرچ کے علاوہ تمہارے پیسے ہیں. ان پیسوں میں اگر آپ اس کی مالک ہیں تو وہ پیسہ آپ کہیں بھی خرچ کر سکتی ہیں. یا مہر کی رقم جو ہے وہ آپ کہیں بھی خرچ کر سکتی ہیں. یا میراث میں جو ماں باپ کی طرف سے آپ کو کچھ ملا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کا پرسنل آپ کا ہے، اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر شوہر کا پیسہ ہے تو شوہر کے لیے بھی مستحب یہی ہے، اس کے لیے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اجازت دے کہ بھئی اگر اس کے وہ صاحب حیثیت ہے اور بیوی اپنے ماں باپ کو دینا چاہتی ہے تو وہ دے سکتی ہے نا، لیکن اس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے. لیکن جو مال اگر عورت کا اپنا ہے، مثال کے طور پہ وہ جاب کرتی ہے، وہ اپنا پیسہ کماتی ہے تو وہ اپنے مال میں سے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو دے سکتی ہے اور کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس میں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ میں سمجھتا ہوں ایک دم کلیئر ہے. بالکل. آغا ابھی آپ نے بتایا کہ مہر کے بارے میں آپ نے کہا، تو ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے بھی جو یہاں عوام ہے، اکثر اس بات کو لے کے بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ بھائی مینٹیننس مطلب مہر، یا اگر خدا نخواستہ آگے چل کر طلاق ہو جائے تو ہم نے مہر کی رقم تو ادا کر دی، اب مینٹیننس کاہے کی چیز ہے. تو ہمیں ذرا بتائیے یہ مہر اور مینٹیننس میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ اچھا، اور کیا طلاق کے بعد بھی جو ہے اگر انہوں نے پہلے ہی مہر دے دیا ہے تو پھر بھی مینٹیننس دینا ہے؟ جی، میں اس میں بالکل پیور شریعت کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. کہ دیکھیے مہر کیا ہے. ہر چیز جو میں پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا نے، رسم و رواج نے، کلچر نے بہت سی چیزوں کو بالکل توڑ مروڑ دیا ہے. شریعت کو جب آپ پورا نہیں اپناتے ہیں تو پھر شریعت کا فائدہ نہیں مل پاتا. بالکل. مہر کیا چیز ہے؟ پہلے تو میں آپ لوگوں کو اور آپ کے وسیلے سے تمام ناظرین کو یہ بتاؤں کہ مہر کیا ہے. ایک رقم ہے، ٹھیک ہے، جو اس سے پہلے، اسلام سے پہلے کسی میرج انسٹیٹیوشن میں نہیں جس کا تصور تھا. عام طور پہ تو یہ تھا کہ لڑکی جا رہی ہے تو اور کچھ لے کے آئے. دنیا کے تمام مذاہب میں کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو، وداؤٹ ایکسیپشن، لڑکی گھر سے جا رہی ہے تو کچھ لے کے جا رہی ہے. ہاں، گفٹ. اور وہ جو بھائی صاحب لڑکی ریسیو کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ گفٹ بھی ریسیو کر رہے ہیں. اسلام کی آپ انصاف پسندی دیکھیے کہ کہا گیا کہ اچھا تمہیں شریک حیات چاہیے تو تمہیں ایک رقم دینی ہوگی، تم گفٹ لے کر آؤ، تم دو گے، وہ خرچ نہیں کرے گی، تم پیسے دو گے. یہ پیسے کتنے ہوں، یہیں پہ سارا کھیل جو ہے وہ کلچر اور سوسائٹی نے کھیلا. وہ کیا؟ اسلام میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو رقم مہر کی ہوگی وہ لڑکے کے اسٹیٹس کے مطابق ہوگی، لڑکے کے اسٹیٹس کے مطابق ہوگی. اب یہاں پہ رسول اسلام لڑکے کے اسٹیٹس کے مطابق ہوگی، بالکل، نہ کہ وہ جو بھی اسٹیٹس رکھتا ہو پر وہ تو اتنا سا دے دے، 14,000. سب سے زیادہ بری بات سماج نے یہی کہا، فاطمی مہر یا 14,000 یا 10,000 یا 2,000 یا 5,000. اچھا، یہاں پہ حدیثیں لائی جاتی ہیں رسول اسلام کی کہ مہر کتنا ہلکا ہوگا اتنا شادی بیاہ کو کرے گا، یہ کہا جاتا نا. یہ حدیثیں بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی جاتی ہیں. ان حدیثوں کی اس اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ یوں فرمایا تھا کہ یعنی ایسا نہ ہو کہ لڑکے کی حیثیت ہلکی ہے اور تم نے اتنا بڑا مہر مانگ لیا تو اس کے لیے پریشانی ہے. بھئی مہر ہلکا رکھو کا یہ مطلب ہے کہ لڑکا آسانی سے ادا کر سکے. اب یہ تو نہیں ہے کہ لڑکا 50 لاکھ اینول کی جاب کر رہا ہے اور
رقم کتنی آئی 14,000 روپے. تو یہ بالکل غلط ہے. ساتھ میں باراتی جو ہے 1,000. کیونکہ آپ کو جو ہمارے مہمانوں کو کھلانا. آپ رسول اسلام کے قول کو ان کے عمل سے ملائیے نا. جب حضرت علی آئے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے تو پیغمبر نے کیا کہا؟ یعنی وہ حضرت علی جو ان کو بہت عزیز تھے, بیٹے کی طرح رکھا تھا, رسول نے اپنے گھر میں پالا تھا, لیکن اس وقت بہت ہی مطلب ہمیں لگتا ہے ذرا سا اس میں رسول نے یعنی بالکل پروفیشنلی یہ بات کہی کہ یہ بتاؤ کہ مہر کے لیے تمہارے پاس کیا ہے. جی کیا کہا؟ ڈائریکٹ سوال. بالکل ڈائریکٹ سوال کیا. وہ خود بھی جانتے تھے کہ مولا علی کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں, کیا فائنینشیل حیثیت سب جانتے ہوئے. یعنی رسول سے زیادہ مولا کو کون جانے گا آپ بتائیے. جس کے آغوش میں پلا ہو, جنہوں نے اپنے آغوش میں جو ہے وہ علی کی آنکھیں کھلوائی ہوں. مولا نے سب سے پہلے ان کے آغوش میں آنکھیں کھولی تھی. وہ آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاہتا ہوں. تو رسول کیا فرماتے ہیں؟ ایک دم دو ٹوک فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ مہر کے لیے تمہارے پاس کیا ہے. اب مولا نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ ایک گھر ہے, ایک جو ہے وہ گھوڑا ہے, ایک تلوار ہے, ایک زرہ ہے, کچھ اور ہے ہی نہیں, 4 چیزیں ہیں. تو رسول نے کیا فرمایا؟ دیکھو یہ جو گھر ہے یہ تو بھائی رہنے کے لیے ضروری ہے, گھر نہیں ہوگا تو بیوی کو رکھو گے کہاں. اچھا جو گھوڑا جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ ہے, تو ورنہ تم یہ نقل و حرکت کیسے موومنٹ کیسے کرو گے؟ اس وقت کی کوئی بھی وہیکل ہے, سواری ہے, سواری کے بغیر تمہاری حرکت کیسے ہوگی, تم جو ہے موومنٹ کیسے کرو گے؟ اچھا تلوار جہاد کے لیے ضروری ہے, تم ہی تو میری فوج کے اصلی سپاہی ہو اور تو کوئی ہے نہیں, تو تم ہو اصلی سپاہی, تلوار نہیں ہوگا تو کیا کرو گے؟ ہاں تمہارے جیسے سپاہی کے لیے زرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایک کام کرو تم زرہ بیچ دو, زرہ بیچ کے لاؤ میرے پاس جتنے پیسے ملے. تو روایات کیا کہتی ہے کہ مولا نے جا کر زرہ کو بیچ دیا, 400 درہم ملے, وہ 400 درہم لا کے رسول اللہ کے دامن میں ڈال دیے. یا رسول اللہ بس یہی ہے ہمارے پاس مال دنیا. مولا نے تو رسول نے فرمایا کہ بس پریشان نہ ہو, اب اسی میں سے شادی کا انتظام ہوگا. اور کیا نا آپ نے کہ یہ. اچھا اب بتائیے کہ رسول اسلام جس سے کہا جاتا ہے جس کے لیے کہ ایک سورے کی تعلیم دے دو یہی مہر ہو جائے, تو رسول بھی یہ کہہ سکتے تھے, تو رسول حضرت علی سے کہہ سکتے تھے کہ ایسا کرنا علی کہ یہ معاملہ ہے, اگر تم فاطمہ کو یہ اس دعا کی تعلیم دے دینا یا پورا قرآن پڑھ دیتے, مولا بقرہ پڑھاؤ اور آ کے ہمیں اس کی تلاوت کر دو, ایسا کرنا کہ تم 2 درہم دے دینا یہی تو مہر ہو جائے گا فاطمہ کا. لیکن رسول اس درہم کے لیے حضرت علی کی زرہ بکوا دیتے ہیں. جی غور کر رہی ہیں آپ لوگ؟ یعنی مٹیریل جو ہے بات یہ ہے, رسول کا میسج کیا ہے کہ لڑکا جو کچھ افورڈ کر سکتا ہے. اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ مہر کیا ہونا چاہیے. جی بالکل, کوئی اس کا لگا پتا اصول نہیں ہے. لڑکے کی حیثیت کے مطابق, اگر لڑکا بہت بڑا زمیندار ہے تو پھر اسی حساب سے جو ہے وہ 10-20-100 بیگھے جو ہے وہ مہر بھی ہونا چاہیے. اگر وہ بہت اونچی درجے کے اوپر فائز ہے تو اس کے حساب سے ہونا چاہیے. بہت بڑا بزنس مین ہے تو اس کے اعتبار سے اس کا مہر ہونا چاہیے. اور اس کو مانگنے میں یہ بتائیے کہ جب رسول اسلام نے اس کو مانگنے میں شرم نہیں محسوس کی تو عام جو ہے وہ لڑکی یا لڑکی کے باپ کو مانگنے میں کیا ہوتا ہے؟ لیکن مہر کے بعد لڑکے کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی ہے نا. مہر یعنی مہر دے دیا اب اس کی ذمہ داری ختم ہے, بیوی کی طرف ایسا نہیں ہے. ارے کون کہہ رہا ہے؟ پہلی یہ تو مہر کی رقم وہ ہے, میری بات پوری سنیے. مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے, کروڑپتی لڑکا ہے, کہا کہ بھئی کتنا مہر ہونا چاہیے؟ کبھی 50 لاکھ ہونا چاہیے. اچھا 50 لاکھ مل گیا, اس 50 لاکھ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. عمر بھر وہ جو عورت اس کے ساتھ رہے گی اس میں اس 50 لاکھ سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کا کھانا پینا رہنا سسٹیننس سب کچھ اس کے ذمہ ہوگا, شوہر کے ذمہ ہوگا. اس کے بچے پیدا ہوں گے, ان کی ساری مینٹیننس کی ہوگی. ہاں اس 50 لاکھ کو ایز سون ایز پاسبل اس کو ادا کرنا ہوگا. وہ اس لڑکی کا ایکسکلوسیو پیسہ ہوگا, وہ جس کو چاہے جو ہے وہ دے, اپنے پاس رکھے, پانی میں ڈال دے. ادا کرنا واجب ہے یا معاف کروا لینا؟ معاف کروا دیا جاتا ہے. بالکل یہی بات ہے. یہ میوچل رکھنے کو تو 50 لاکھ رکھ دیں, پھر بعد میں کہیں گے معاف کر دو, عورت جنتی ہے جو مہر معاف کرے. یہ معاف کرنے کا عورت کو اختیار دیا گیا ہے, مرد کے لیے واجب ہے کہ ادا کرے. عورت پہ دیکھیے, عورت پہ اختیار اگر نہ ہوتا معاف کرنے کا تو اس کا مطلب وہ اس مال کی مالک نہیں ہے. مال کی وہی مالک ہے. اب اگر وہ معاف کر دے خود سے, اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گی, تو پورا پیسہ ادا کرنا لازم ہے, ضروری ہے, انڈر آل سرکمسٹانسز. اور شوہر کی افسوس کی بات ہے فاطمہ کہ اسلام جو اتنا خوبصورت, اب بتائیے اتنا کچھ آپ کو دیا, یہ 50 لاکھ یا 50,000 یا 10 لاکھ جو بھی مہر لڑکے کی حیثیت کے مطابق, پھر میں نے کہا, اور لڑکی کو چاہیے اور لڑکی کے باپ کو چاہیے کہ وہ اس کے حیثیت کے مطابق مہر کی ڈیمانڈ کرے. ٹھیک ہے,
تو یہ جو پیسہ ہے یہ اس کا اپنا پرسنل پیسہ ہے, اس کے لیے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ تم نے باپ کو کیوں دے دیا, تم نے اپنی ماں کو کیوں دے دیا, تم نے فلاں کو کیوں دے دیا, تم نے پانی میں کیوں ڈال دیا. وہ جو چاہے کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جو نان و نفقہ ہے وہ سب شوہر کے ذمہ ہے, کھانا پینا رہنا سسٹیننس سب کچھ. اور وہ کون سا ہونا چاہیے, وہ وہی ہونا چاہیے جو آپ کا ہے, جو آپ کا معیار زندگی ہے وہی عورت کا ہونا چاہیے. ہاں اب بات آتی ہے کہ طلاق جو ہے, اگر کبھی خدا نہ کرے ایسا موقع آتا ہے کہ طلاق ہو, تو یہ طلاق مہر کی رقم کی ادائیگی کے بغیر پاسبل نہیں ہے. آپ کو وہ پیسے ایک مشت ادا کرنے ہوں گے. اگر آپ دے چکے ہیں فبیہا کوئی بات نہیں, اور نہیں دے چکے, اچھا اس میں بھی دیکھیے ایک بات اور میں بتا دوں کہ وہ پیسہ جو شوہر اپنی بیوی کو وقتاً فوقتاً کسی چیز کے لیے دیتا رہتا ہے, لو بھائی تم یہ کر لینا وہ کر, الگ الگ ناموں سے دیتا ہے, وہ مہر میں جاری نہیں کر سکتا. بالکل بھی, وہ اس کا وہ الگ چیز ہے. یا تو کسی وقت وہ مثلاً 10,000 دے اور یہ کہے کہ دیکھو یہ مہر میں سے میں تمہیں دے رہا ہوں, تو وہ اس میں سے کم ہو جائے گا, لیس ہو جائے گا. کہ مثلاً یہ کہے بالکل, ہاں, یا تو دونوں کے درمیان اس بات کو مینشن ہونا چاہیے. اگر مینشن ہونے میں خطرہ ہے تو دستخط بھی ہونے چاہیے. مثلاً بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نیا موبائل چاہیے, مثال کے طور پہ آج کے دور کے حساب سے, اور شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ابھی ہماری گنجائش نہیں ہے یہ ہے. اگر اس نے بس لے کے دلوا دیا تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہاں کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے, بعد میں اس نے یہ کہا کہ ایسا کرو جو تمہارا مہر میرے اوپر ڈیو ہے میں اس میں سے تمہیں 10,000 دے دیتا ہوں, اس میں سے میں 15,000 دے دیتا ہوں, تم اس سے موبائل خرید لو. تو وہ 15,000 روپے اس میں سے ادا مانے جائیں گے, کیونکہ بیوی نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں بھائی اس 15,000 میں سے آپ ہمیں دے دیجئے جو مہر آپ کا ڈیو ہے. یعنی میرا مہر آپ کے اوپر ڈیو ہے, مثلاً 1 لاکھ روپے ڈیو ہیں, اس میں سے آپ 15,000 دے دیجئے, میں موبائل خرید لوں, تو وہ 15,000 پھر اس میں سے الگ ہو جائیں گے. ورنہ یہ نہیں کہ وہ اس نے کوئی گفٹ دیا تھا یا اس موقع پہ پیسے دیے تھے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہم نے اس موقع پہ تمہیں 10,000 دیے تھے, اس موقع پہ 15,000 دیے تھے, اس کو وہ کہے کہ وہ اس میں ادا ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. شوہر کے فوت ہو جانے کی صورت میں کس پر آتی ہے مہر کی ذمہ داری, کون ادا کرے اگر اس کی انتقال ہو گیا بغیر اور اس نے ادا نہیں کیا؟ ہاں, اگر دیکھیے اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس نے مہر کو ادا نہیں کیا ہے, تو میرے خیال سے بیوی کے لیے ہر کوئی بھی محبت کرنے والی, کم سے کم مروت کرنے والی بیوی کا یہی ہوگا کہ وہ معاف کر دے گی. لیکن اگر شوہر مر گیا ہے تو اس کی میراث میں سے جو کچھ شوہر چھوڑ کے گیا ہے اس میں سے اس کا مہر ادا کیا جائے گا. نہ صرف یہ کہ مہر ادا کیا جائے گا بلکہ اس کی میراث میں سے اس کو حصہ بھی ملے گا. 1/8 عورت کا ہے کہ نہیں, 1/8 جو ہے وہ اس کی بیوی کا ہے, جو کچھ مرد چھوڑ کے مرا ہے دنیا میں. وہ گھر بکے گا تو ملے گا, گھر میں رہ رہے ہیں لوگ. There are conditions of movable and immovable properties. تو اب کچھ ملا ہی نہیں, پھر جو کچھ نہیں, ہم یہ کہتے ہیں جو کچھ ہوگا, کچھ تو وہ چھوڑ کے مرا ہوگا, جو بھی اس کو چھوڑ کے مرا ہوگا, اینی سیونگ کچھ بھی ہے تو اس میں سے اس کا جو ہے وہ دیا جائے گا. عام طور پہ بہت سی بیویاں اتنی محبت کرتی ہیں کہ وہ یہ کہہ دیتی ہیں ہم نے معاف کر دیا, اپنے جنازے پہ کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا. لیکن اگر کوئی معاف نہیں کرتی ہے, جو کہ اس کا رائٹ ہے, پورا اختیار ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو کچھ ترکہ جو شوہر چھوڑ کے مرا ہے اس میں سے اس کو ادا کیا جائے گا. کیونکہ باقی قرضے تو پوچھ کے ادا کیے جائیں گے. آپ یہ بتائیے کہ جب قرضدار جو ہیں آ کے مانگیں گے تو کیسے ادا ہوگا؟ بالکل جیسے ادا ہوگا ویسے بیوی کا مہر بھی ادا ہوگا, اور جو کچھ وہ چھوڑ کے مرا اس میں سے 1/8 بھی اس کو دیا جائے گا, باقی اس کی اولاد کا حق ہوگا. باقی اس کی اولاد کا حق ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہوگی کہ مہر جو ہے وہ لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کو وہ ادا کرے, اور لڑکی کو وہ پیسہ جو ہے. اچھا اب یہ کیا تھا, یہ اس لیے بھی تھا, دیکھیں 2-3 وجوہات, اس کی ہسٹوریکل وجوہات بھی سمجھ لیجیے. سب سے پہلے اسلام سے پہلے عورت کو پیسہ رکھنے کا یا پراپرٹی رکھنے کا کوئی رائٹ نہیں تھا, دنیا میں کہیں نہیں تھا. کہیں نہیں تھا, چاہے وہ مصر ہو, چاہے وہ روم ہو, چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے وہ ایران ہو, کہیں بھی عورت کو رائٹ نہیں تھا. تو سب سے پہلے دیکھیے کہ یہ اللہ نے ایک عورت کے لیے یہ دیا کہ بھئی یہ پیسہ تمہارا اپنا ہے, تمہارا اپنا ہے, چاہے تم کماؤ یا نہ کماؤ, یہ تمہارا اپنا ہے نا. اس کے علاوہ اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ خدا نہ کرے کبھی اگر طلاق ہوتا ہے تو طلاق کے بعد کم سے کم اتنا پیسہ اس کے پاس ضرور ہونا چاہیے کہ جب تک اس کا کوئی دوسرا انتظام نہیں ہوتا ہے, مثلا وہ دوسری شادی نہیں کرتی ہے یا کچھ اور انتظام نہیں کرتی ہے, تو یہ اتنی رقم تو ہونی چاہیے کہ وہ اس کو جو ہے وہ آگے تک زندگی کو وہ آگے بڑھا سکے. یہ دونوں حکمتیں اس میں چھپی ہوئی تھی. اور تیسری حکمت یہ تھی کہ اگر ایک سائزبل اماؤنٹ جس کو کہتے ہیں نا, سگنیفیکنٹ اماؤنٹ جو ہے وہ مہر کا ہوگا,
تو شوہر کو طلاق دینے میں بھی ذرا گھبراہٹ ہوگی کہ وہ یہ سوچے گا کہ بھئی اگر ہم طلاق دیتے ہیں تو پہلے تو ہمیں یہ رقم ادا کرنی ہوگی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کی حکمتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ رقم رکھی گئی تھی, اور نہ جانے کتنی حکمتیں ہوں گی کہ جن تک ابھی ہماری نظریں نہیں پہنچی ہیں. شریعت کی حکمتوں میں یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم سب کچھ جان گئے ہیں, بلکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا یہ ہے, اس میں 4 چیزیں ہم کو معلوم ہے, ہو سکتا ہے 8 چیزیں ہمیں نہ معلوم ہو. تو یہ رقم جو ہے مہر کی یہ اس لیے رکھی گئی. اوکے, تو یعنی فاطمہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور ہمارے خود کے لیے بھی جو ہے علم میں کافی اضافہ ہو گیا کہ بھائی مہر کیا ہے اور آپ کا مینٹیننس کیا ہے. 2 الگ الگ چیزیں ہیں. مہر دے دینے سے مینٹیننس کی ادائیگی ہرگز نہیں, دونوں بالکل مکمل الگ چیزیں ہیں. حالانکہ بڑا خوبصورت سا کنسیپٹ ہے, لیکن یہاں جو ہے آغا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے تو کہنے کے لیے کہہ دیا اسلام نے آپ کو یہ حق دیا ہے, لیکن وہی پردے کے پیچھے جو ہے سب سے پہلے لوگ پہنچ جاتے ہیں معاف کرنے والی خاتون جنتی, یا مہر کم رکھنے والی خاتون, یا جس کا خرچہ کم ہو, مینٹیننس کم ہو. فار ایگزامپل یہ پریشر ایسا ہوتا ہے کہ تمام باتیں دیکھیے, یہ تمام ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں یہ باتیں بھی سچ ہیں, لیکن یہ باتیں اسی مرد کے لیے زیب دیتی ہیں کہ جو اپنا سب کچھ اپنی بیوی کے لیے کہتا ہے کہ سب کچھ تمہارا ہی ہے, اور خود بھی شریعت کا پابند شریعت کا, اور کہتا ہے کہ سب کچھ تمہارا ہے. تو اس کی بیوی بھی یہ کہتی ہے کہ ہاں ہم نے معاف کیا, سب کچھ جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہی تو ہے. ہم کا دیکھیے ایک ہے معاملہ محبت کا, ایک ہے معاملہ جھگڑے کا. تو جب جھگڑے کا معاملہ ہے تو پھر سب چیزوں کا حساب ہوگا, اور اگر محبت سے دونوں رہ رہے ہیں تو کس چیز کا حساب؟ بھائی جو کچھ ہمارا ہے وہ تمہارا ہے, جو کچھ تمہارا ہے وہ ہمارا ہے. پھر تو یہ اجازت اور یہ اور وہ اور رقم اور حساب کتاب یہ پھر نہیں ہوتا ہے. محبت میں حساب کتاب نہیں ہوتا ہے. حساب کتاب کہاں ہوتا ہے؟ طلاق کے وقت ہی ہوتا ہے. طلاق کے وقت یہ سب حساب کتاب ہوتا ہے. تو سوال اس بات کا ہے کہ وہ عورت بہت اچھی ہے جو اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں ہماری محبت جو ہے بکاؤ نہیں ہے, یہ پیسہ شریعت نے ہمیں دیا, شریعت کا احترام سر آنکھوں پر, ہم آپ کو معاف کرتے ہیں, اسی شریعت نے ہم کو حق دیا کہ ہم معاف کر دیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہیں محبت کے وقت کی. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں اتنی دیر سے یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شریعت جہاں لے جانا چاہتی ہے سماج وہاں لے جانا نہیں چاہتا آپ کو. بالکل, سماج آپ کو اس سے کھینچتا ہے. مثال کے طور پر شریعت نے بیٹی کو میراث دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ جی بالکل. سماج دے رہا ہے, کلچر دے رہا ہے, اور اس میں کیا کہتا ہے؟ اب دیکھیے کلچر نے ایک نیا, تمہاری تو شادی ہو گئی, تمہاری شادی ہو گئی, تمہاری جہیز میں تمہاری شادی میں اتنا خرچ کیا, وہی تمہاری میراث ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا کہ وہی تمہاری میراث؟ سوال اس بات کا ہے کہ وہی باپ جو بیٹی کے لیے اگر یہ کہہ رہا ہو تو بیٹے کی شادی میں تو اتنا ہی پیسہ تقریباً کم و بیش خرچ ہوتا ہے. اس کے ولیمے میں بھی تو 1000 لوگوں کو وہ کھانا کھلاتا ہے, تب تو وہ یہ نہیں کہتا کہ بھئی تمہارے جو ہے وہ بیٹے کی شادی میں بھی ہم نے اتنا خرچ کر دیا, اب ہم میراث نہیں دے سکتے. وہاں تو بیٹا جو ہے پاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو کچھ شریعت دیتی ہے سماج اسے توڑ مروڑ کے اپنے یعنی اپنے حساب سے یا پیٹریارکی کے اعتبار سے اس کو توڑ مروڑ کے کر دیتا ہے. تو میراث دی اس کو یوں کر دیا, مہر دیا اس کو یوں کر دیا. تو جب آپ جو ہیں وہ شریعت کا احترام نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ شریعت سے اور کیا امید کرتے ہیں کہ شریعت آپ کے ویلفیئر کے لیے کیا کرے؟ آپ کو سارا حق دے دیا, میراث دے دی. میراث کتنی بڑی چیز ہے. آپ یہ غور کیجئے کہ آپ کے اوپر 1 پیسے کی فائنینشیل لائبلٹی نہیں ہے, 1 پیسے کی. غور کریے, ایک شخص ہے, اس کا 1 بیٹا 1 بیٹی تھی. تصور کیجئے, کیس اسٹڈی ہے, اور اس نے مثال کے طور پر 12 لاکھ روپے چھوڑے, مثال کا موٹے موٹے حساب. تو کیا ہے کہ 8 لاکھ بیٹے کو دے دیے گئے, 4 لاکھ بیٹی کو دے دیے گئے. یہی تو ہے نا, 2 حصہ بیٹے کو 1 حصہ بیٹی کو. 8 لاکھ بیٹے کو دے دیے گئے, 4 لاکھ بیٹی کو دے دیے. اب آپ پہلی نظر میں یہ کہیں گی کتنی ناانصافی کی بات ہے, لیکن ذرا سا غور کریے, 8 لاکھ دے کر کے سارے خرچے کی ذمہ داری اس کے اوپر, بالکل ساری, یعنی اپنی بیوی کا خرچ بھی وہ کرے, بیٹوں کا بچوں کا خرچ بھی وہ کرے, ماں باپ کی تیمارداری اس کے ذمے, ماں باپ کی دوا علاج اس کے ذمے, سارے. حتیٰ کہ ہم نے سنا ہے اگر بہن جو ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کا بھی اس کی ذمہ داری بھائی پر ہے. صرف یہی نہیں, اگر بہن شادی شدہ تھی طلاق ہو گیا تو وہ بھی تو بھائی کے اوپر آئے گی, اور اس کا ذمہ, اگر اس کا کوئی کرنے والا نہیں ہے تو بھائی کا ذمہ ہے. یہ 8 لاکھ کے بعد یہ اس کے اوپر ہے. ٹھیک, یہ جو 4 لاکھ بہن کو ملا ہے, 1 پیسے کی ذمہ داری نہیں, 1 پیسے کا اس کے اوپر خرچ نہیں ہے. نہ شوہر پہ خرچ کرنا اس کی ذمہ داری, نہ بچوں پہ خرچ کرنا اس کی ذمہ داری, کچھ بھی نہیں.
یہ 4 لاکھ کے 4 لاکھ وہ اپنی ذات پہ خرچ کرے. اب بتائیے کہ پلہ کدھر جا رہا ہے. آغا آپ کی باتوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دین اسلام نے عورت کو فائنینشلی بہت سیکیور رکھا ہے, لیکن اگر ہم بات کریں دوسرے مذاہب کی عورتوں کی, ہم نے دیکھا طلاق کے وقت انہیں ایلیمنی ملتی ہے جو ہماری عورتوں کو نہیں ملتی. مہر ادائیگی کے بعد آپ کا حصہ ختم ہو گیا طلاق کے بعد. اور اب جو ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہے سپریم کورٹ کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو طلاق کے بعد بھی مینٹیننس شوہر دے گا کیونکہ آپ نے زندگی صرف کی تھی اس چیز. ویری تو عورت یہ تو سوال اسلامی عورت تو پھر الگ سے اٹھایا. آپ یہ بتائیے, آپ جو مجھ سے یہ بات کہہ رہی ہیں کہ دوسرے مذاہب میں جو ہے وہ ایک منی اور جو ہے وہ ملتی ہے, پہلی بات تو میں آپ سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے جتنے اور مذاہب ہیں چلنے والے, ان میں ریلیجیسلی طلاق پاسبل ہی نہیں ہے. کہاں کرسچینٹی میں ریلیجیسلی کوئی طلاق کا کوئی خانہ نہیں ہے, ہندو دھرم میں طلاق کا کوئی خانہ نہیں ہے, پر ہو رہے ہیں نا ڈیورس, جو ہو رہے ہیں وہ لیگل ہوتے ہیں, اچھا کورٹ سے ہوتے ہیں, شرعی نہیں ہے, شرعی نہیں ہے, ان کی تھیولوجی میں طلاق کا خانہ نہیں ہے. اچھا, یعنی طلاق سبجیکٹ ہی نہیں ہے, سبجیکٹ ہی نہیں ہے ان کے ٹل ڈیتھ ڈو اس اپارٹ والا معاملہ ہے. بالکل بالکل. طلاق تو ارے بھائی بائبل میں تو ایک ورس موجود ہے نا کہ جس کو گاڈ نے جو ہے وہ جس ناٹ کو جو ہے باندھا ہے انسان ٹائی کر دیا, اس کو انسان نہیں کھول سکتا. تو کہیں کچھ نہیں ہے. اور ہمارے یہاں باقاعدہ قرآن میں سورہ طلاق ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر لائف ٹھیک ہے, اللہ کو ناپسند ہے, بہت ناپسند ہے, لیکن اگر لائف انبیئریبل ہو گئی ہے, بوجھ بن گئی ہے, اس بوجھ کو گھسیٹنے کے بجائے سیپریٹ ہو جائے. جب کوئی راستہ نہ رہ جائے تو کم سے کم ایک گلا چھڑانے کا ایک راستہ تو ہے. دیکھیے ضرورت ہے, طلاق کی ضرورت اگر نہ ہوتی تو پھر یہ مذاہب والے جو ہیں وہ کورٹ میں کیوں جاتے سیپریشن, کیوں جاتے. اب ہمارے لوگ بھی جا رہے ہیں نا کہ مینٹیننس مل جائے گا زندگی بھر کا, پیسے آ جائیں. بلکہ یہاں پر تو بہت ہی کھلے طور پہ کہا گیا ہے کہ صرف عدت تک نہیں آپ کو دینا, عدت کے بعد تک. یہاں پہ دیکھیے میں یہ بات کہوں گا, دیکھیے اس کے پلس اور مائنس پوائنٹ ہو سکتے ہیں, لیکن میں صرف شریعت کا پوائنٹ جو ہے آپ کے سامنے کروں گا. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, میں کسی فیصلے کو جو ہے وہ پلٹنے کی کوئی ہماری وہ نہیں ہے, نہ کرٹیسائز کرنے کی وہ ہے. مین بات یہ ہے کہ آپ کو مہر مل گیا, 3 مہینے 10 دن آپ کی مینٹیننس اس کے ذمہ ہے, شوہر کے ذمہ ہے. بالکل ایام عدت اس کے ذمہ ہے, 3 مہینے تک, 3 مہینے 10 دن, 100 دن, 100 دن تک ایام عدت میں جو ہے وہ مینٹیننس کس کے ذمہ, شوہر کے ذمہ. اس کے بعد وہ مہر کی رقم اس کو مل. اس کے بعد شریعت نے مرد کو ذمہ دار نہیں بنایا. آپ کہیں گی بھئی کیوں نہیں بنایا, ہے نا, یہی تو ہو سکتا ہے, یا کسی کورٹ نے یہ کہہ دیا. آپ یہ بتائیے کہ کیا طلاق اور سیپریشن کے بعد بھی اگر یہ مینٹیننس کا معاملہ لگا دیا جائے تو وہ عورت کبھی اس مرد سے آزاد ہو ہی نہیں پائے گی. بالکل, وہ تو ہمیشہ اسی کے رحم و کرم پہ پڑی رہے گی. بالکل. لیکن اگر کسی عورت نے اپنی زندگی دی ہے, اب اس کی شادی ہو نہ ہو 3 بچوں کے بعد, 2 بچوں کے بعد, وہ کیسے پھر کیا کرے؟ ہاں, کیونکہ ایک پورا عرصہ جو ہے اس نے بنا کہیں کام کیے اپنا دیا ہے. یہاں پہ میں ضرور کہوں گا کہ یہاں پہ عورت, دیکھیے عورت بن کے سوچ رہی, ہیومن بینگ بن کے سوچے, زندگی کس کو دی ہے, زندگی مرد کو دی ہے. بھئی مرد نے بھی, وہ یہ کہہ سکتا ہے ہم نے بھی زندگی دی. دیکھیے آپ نے زندگی دے کے احسان نہیں کیا. But you were doing something for yourself and for your family. But آپ کی زندگی تھی, آپ نے دیکھیے آپ کے بچے ہیں مثال کے طور پر, آپ کے بچے اگر ہیں اس درمیان, مثلاً آپ نے دیکھیے, آپ ذرا اس کو غور سے سنیے. اسلام نے عورت سے یہ کہا کہ تمہاری زندگی کوئی ایک شادی سے ختم نہیں ہو جا رہی ہے. تم نے طلاق کیا, تم دوسری شادی کر لو, تم تیسری کر لو, تم چوتھی کر لو. یہ سماج ہے جو آپ کو دوسری شادی کرنے سے روکتا ہے. یہ سماج ہے اور آپ کو الگ نظر سے بھی دیکھتا ہے, آپ کو الگ نظر سے. یہ سماج ہے جو ایک طلاق شدہ عورت کو منحوس کا اس کے اوپر لیول لگا دیتا ہے. یہ سماج ہے کہ جو اس کو جو ہے وہ اچھی خوشی کی تقریب میں جانے سے روکتا ہے. یہ کون ہے, شریعت ہے کہ سماج ہے؟ بتائیے, بتائیے, سماج ہے. تو سوال اس بات کا ہے کہ جب, اچھا اگر وہ عورت شروع کی, مثال کے طور پر شروع میں 4 سال 5 سال 8 سال, تو ابھی وہ ینگ ہے نا, 20 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی تھی, 30 سال کی عمر میں جو ہے مثلاً اس سے طلاق ہو گیا, تو 30 سال کی عمر کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. وہ عورت اس بات کے لیے بالکل آزاد ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے, وہ تیسری کر لے, وہ چوتھی کر لے. اسلامی تاریخ میں اس کی مثالیں ہیں, رسول کے سامنے, حضرت علی کے سامنے.
جو ہے وہ پھر بھی باہر عرب ملکوں میں ہو جاتی ہوگی, یہاں تو 2-3 بچوں کے بعد ہوتی نہیں ہے شادی, وہ عورت اب کیا کرے پھر؟ And they look a woman like she is coming with the baggages. دیکھیے میری بات سنیے, پھر وہ بات آتی ہے, یہی باتیں آتی ہیں کہ جو اسپیسیفک سرکمسٹانسز ان کا جواب شریعت میں موجود ہے. پہلی بات تو آپ نے خود جواب دے دیا کہ وہاں ہوتا ہوگا یہاں نہیں, یعنی ہم کلچر کے غلام ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 2 پھر یہ کہ اگر اب دیکھیے اب کنڈیشنز آتی ہیں, اسپیسیفک کنڈیشنز آتی ہیں. مثلا ایک بچہ ہے اور ایک جو ہے وہ سکلنگ مدر ہے, وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے, تو بچے کا مینٹیننس تو 18 سال کی عمر تک مرد کے اوپر ہے ہی ہے. اب وہ دودھ پلاتی ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ اس عورت کا بھی مینٹیننس اس کے اوپر ہوگا طلاق کے بعد بھی. بالکل, ارے اس میں کیا شک ہے بھئی, وہ اس کو دودھ پلا رہی ہے, وہ اس کو رزق دے رہی ہے, تو اس کے رزق کا انتظام کون کرے گا؟ 2 سال کیا 2 سال دودھ پلانے کا حکم ہے. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں, اسپیسیفک کنڈیشنز کی بات ہو رہی ہے نا. اب فرض کیجئے جو آپ نے بات کہی کہ ہم نے زندگی لگائی ہے, یہ وہ عورت کہہ سکتی ہے جو مثال کے طور پر 50 سال کی ہو چکی ہے, جو 45 سے 50 سال کی ہو چکی ہے, وہ یہ کہہ سکتی ہے, ایسے وہ یہ کہے گی ہم نے زندگی لگائی ہے. تو اس کے بچے نہیں ہیں, اس کا بیٹا, کتنی بے غیرتی کی بات ہوگی کہ جس کا مینٹیننس ہے. بچوں تو جوان ہو گئے نا, 25 نہیں, بچوں کی مینٹیننس تو طلاق کے بعد ہے ہی. ان کی ایجوکیشن, سب وہ تو مرد کے اوپر ہی ہے, سب کچھ ان کی ایجوکیشن طلاق کے بعد بھی. بالکل, یہ تھوڑی نا 18 سال تک, جب تک وہ اپنے پیروں پہ نہ کھڑے ہو جائیں, ہے نا. یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی ماں کے سپرد کر دیا اور وہ کرے, تو وہ تو بچوں کا سپرد ہے ہی ہے. ہم ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 50 سال ہم نے زندگی لگائی ہے, 50 سال کی عمر کے بعد اگر وہ, ظاہر ہے کہ ایسی عورت بھی ایکسیپشنز ہوں گے کہ بھئی جو ہے بچہ نہیں پیدا ہوا, ورنہ اگر اس کے بچے ہیں, کون سا ایسا غیرت مند بیٹا ہوگا جو یہ کہے کہ 50 سال کی عمر میری ماں کا طلاق ہو گیا, وہ بھوکی مر جائے؟ وہ کیا اس بیٹے کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا مدرہڈ بھی اس کے اوپر سے اٹھا لیا ہے؟ وہ یہ کہے گا کہ نہیں, اگر میرا باپ نہیں دیتا تو میں 10 گنا اپنے باپ سے زیادہ اپنی ماں کو جو ہے وہ ایسا کر کے دکھاؤں گا کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. دیکھیے ہر جگہ عورت کے لیے راستے موجود ہیں, بات یہ ہے کہ سماج نے خود دروازے بند کیے, ہے نا. اور اگر وہ بالکل ینگ ہے تو شریعت یہ کہتی ہے, اچھا ہوگا کیا, ہم آپ کو ایک بات بتائیں. اور دیکھیے اگر آپ مینٹیننس کے رشتے سے اس سے بند ہی رہ گئیں تو پھر زندگی بھر محتاج ہی رہ جائیں گی, پھر نہ اپنے پیروں پہ کھڑی. مطلب یہ عورت کی ایک کتنی عجیب, میں آپ کی خودداری کی بات کرتا ہوں کہ جس شخص سے, بھئی طلاق کوئی محبت کی چیز تو نہیں ہے, جھگڑے کی چیز ہے, جس سے آپ شدید نفرت کرتی ہیں, عمر بھر اس کی جو ہے وہ رزق کی محتاج رہیں گی. 8-10 ہزار 15 ہزار, جی جو کچھ ہے. یعنی آپ سوچئے کہ آپ اس سے, یعنی یہ سچی بات ہے, انسان کی بالکل فطری بات ہے کہ جو انسان کسی عورت کو طلاق دے گا وہ اس سے محبت تو نہیں کرتی ہوگی نا, نفرت کرتی ہے, مگر اسی کی محتاج ہے. یہ عورت کے یعنی ایک طرح سے اس کی سائیکی کے اوپر, اس کی خودداری کے اوپر ایک تازیانہ ہے. بہت اچھا پوائنٹ رکھا مولانا صاحب نے ایکچولی, کہ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو مینٹیننس زندگی بھر دینا وہ عورت کے حق میں کہیں نہ کہیں اس کے حق میں زہر ہے, اس کے حق میں زہر ہے. تو یعنی یو آر میکنگ ہر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن دا ہسبینڈ, رائٹ, ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر آپ ڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں, وہ بھی ایکس ہسبینڈ. آپ یہ بتائیے کہ وہ یہ سوچے گی کہ وہ تو یہ کہے گی جس وقت طلاق ہوگا, وہ کہے گی میں تھوکتی بھی نہیں تمہارے پیسوں کے اوپر. جب تم نے ہم کو اپنے ساتھ رہنے کے لائق نہیں سمجھا, اور اس کے بعد ہم عمر بھر تمہاری جو ہے وہ زندگی کی دعا کرتے رہیں کہ ہر مہینے مجھے پیسے ملتے رہیں, ہم تو تمہارے پیسوں کے محتاج نہیں. کوئی بھی خوددار عورت ہوگی تو وہ یہ کہے گی. دوسری بات, عمر بھر اس سے لٹکا کے رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ جو اس کی شادی ہونے کی پاسبلٹی بھی ہوگی, کچھ اور بھی ہوگا, اس کو بھی اس چیز سے بہت دھکا پہنچے گا, کیونکہ ہمارے ہاں تو آلریڈی دوسری شادی کا ایک آپشن اور اس کا مل رہا ہے, اور تم چھوڑو کیا کرنا یہ کرنا. بھئی اس کے بچے ہوں گے, وہ بچے کریں گے. دیکھیے یہ سماج بالکل ایک دم ایسے نہیں چلتا ہے, بلکہ اس میں گھماؤ ہوتے ہیں. بچوں کا وجود کتنی بڑے گھما ہوتا ہے. اس کے اگر مثلا ایک بیٹا ہے, 2 بیٹے ہیں, 3 بیٹے ہیں, کیا وہ اس کے لیے کھڑے نہیں ہو جائیں گے کہ میرے باپ نے یہ کتنا ظلم کیا ہے, اب ہم اپنی ماں کو سپورٹ کرنے والے ہیں؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک سماج جب ایک لیول تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالی, تو ہر عورت کو اتنا ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے, اتنا جو ہے وہ ہونا چاہیے ذمہ دار کہ وہ اپنے, ارے آپ یہ سوچئے کہ اپنی جان کو پال لینا کون سا بڑا خرچے کا کام. آپ سوچئے ذرا کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی عورت بالکل بے جڑ بے سر پیر کی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی دنیا میں نہیں, اس کا بھائی ہے, اس کے ماں باپ ہیں,
ہے نا. اگر ماں باپ دنیا سے ایسی عمر پہنچ گئے ہیں کہ ماں باپ جا چکے ہیں تو وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ اس کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ اس کا کرتے ہیں, ہے نا. یا اس کو جو ہے اسی موقعوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو میراث سے محروم نہ کرو, تاکہ کل کو جب کوئی ایسا ہو تو وہ اپنی زندگی 2-4 سال 5 سال آرام سے اپنی میراث کے اوپر کر سکتی ہے. مہر کی رقم اتنی ہونی چاہیے. ایک بات بتائیے, اگر کسی عورت کو طلاق کے وقت 10 لاکھ روپے ملیں آج کے سٹینڈرڈ کے حساب سے, اگر صاحب حیثیت شوہر ہے تو اگر اس کو جو ہے وہ نان و نفقے کے بعد یعنی عدت کے بعد 10 لاکھ روپے ملے تو وہ اپنے حساب سے کچھ ایسا انتظام کر سکتی ہے کہ وہ کسی کی محتاج نہ ہو, بجائے اس کے کہ اس کو کچھ بھی کر سکتی ہے. صرف اس کو اپنی ذمہ داری تو پالنی ہے بھئی. اس کے اگر بچے ہیں, بچے کی ذمہ داری ہر اعتبار سے شوہر کی, ہر اعتبار سے شوہر کی, ایجوکیشن کی ذمہ. اور ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ ایجوکیشن, یہ کھانا پینا, یہ سب کچھ کاہے کے اوپر ہوگا, وہی شوہر کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ. اگر وہ جو ہے وہ 5 لاکھ مہینہ خرچ کر رہا ہے تو بچوں کے لیے بھی اسے 2 لاکھ مہینہ دینا ہوگا, ہے نا. یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی, کورٹ نہیں, شریعت بھی یہی ڈیسائیڈ کرے گی. یہ نہیں کرے گی کہ 2000 روپے ڈال دیا اب تم جاؤ جس طرح سے جاؤ. جی آغا, ایک بہت ہی آپ سے کلیئر کٹ اس کا آنسر چاہیں گے کہ جیسے ہمارے شریعت میں تو کہہ دیا کہ پراپرٹی میں 1/8 جو ہے وہ خاتون کا حصہ ہے, شی کین گو فار اینڈ دیٹ از موویبل اینڈ اموویبل جو بھی کنڈیشنز ہیں. لیکن مینٹیننس کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی ایسا حساب و کتاب ہے کہ یہ اس کی تنخواہ ہے تو اتنا مینٹیننس جو ہے وہ خاتون کو دینا دیکھیے اس میں جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ شریعت میں کوئی خاص اماؤنٹ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ جب یہ مسئلہ آتا ہے تو اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی ان کا معیار زندگی کیا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے کہ جس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے تو پھر حاکم شرع اور کورٹ تو ڈیسائیڈ فوراً کر دے گا کہ بھئی آدھے پیسے اس کو دے دو, ہے نا. لیکن اب مثال کے طور پہ اچھا ایک بات اور سوچیے آپ, کتنی عجیب سی بات ہے, ماہانہ چیزیں دینی ہیں ان کو. اب آپ یہ دیکھیے, غور یہ اس بات پہ کریے کہ کیا اس سے عورتوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری تو کوئی انکم ہی نہیں ہے, میں تو مزدور ہوں, روز جو ہے وہ کنواں کھودنا, روز پانی پینا, مزدور ہوں. جب مزدوری ملی تو 500 مل گئے دن بھر میں, اور نہیں ملی تب کورٹ کیا کرے گی آپ بتائیے. نہیں تو وہ اس کے پاس بھی ایسی خاتون ہوگی جس کو تو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اگر وہ مزدور ہے تو پھر یہ بھی اسی خاندان کی. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی مینٹیننس کا پیسہ دینا ہر مسئلے کا حل نہیں ہے نا. اور دوسری بات, یعنی یہ مینٹیننس کا پیسہ دینے کی بات کر کے آپ گویا ایک اور برا راستہ کھول رہے ہیں. وہ برا راستہ یہ ہے کہ اب مرد کے دماغ میں, یہ جو پیسے والے مرد ہوں گے ان کے دماغ میں یہ ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں تو کوئی کیس ویس ہوگا نہیں, نہ کوئی مسئلہ ہوگا, اور مورل بھی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ بھی ہمارے اوپر سے ختم ہو جائے گی. ہم تو 10,000 15,000 مہینہ کی جو لینا ہوگا لیں گی, دوسری ہم کر لیں گے, اور دوسری کے بعد دوسرے سے بھی ہمارا دل بھر جائے گا تو اس کو بھی 15,000 مہینہ دینے لگیں گے, تیسری ہم کر لیں گے. ہو سکتا ہے کئی بار طلاق بھی نہ دیں کہ طلاق کے بعد تو دینا ہی ہے, ہاں اس کو اٹکا کے رکھیں زندگی بھر. یہ بھی ایک مصیبت, یہ اور بڑا مسئلہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اچھا مجھے تو مینٹیننس دینا پڑے گا لہٰذا میں اس کو لٹکا کے خود تو 2 شادی 3 شادی جتنی کر لے گا, تیسری کر لے گا, چوتھی بھی کر لے گا, اور کہے گا کہ نہیں ہم تو نہیں دے رہے طلاق, اب آپ کیا کریں گے. تو آپ غور کریں نا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, بلکہ یہ مسئلے کا حل یہی ہے کہ شریعت نے آپ کو ود ان دی باؤنڈری آف شریعت آپ کو چیزیں دے دی ہیں. آپ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ میراث میں حصہ دیجئے جو بھی مل رہا ہے. اچھا میراث دیکھیے, جہیز اور میراث میں کتنا فرق ہے. جہیز ہر کے اوپر واجب ہے, چاہے امیر ہو غریب ہو, کہ صاحب ہر کوئی دیتا ہے, قرض لے کے دو. میراث میں لیکن یہ غلط چیز ہے کہ آپ جو ہے قرض لے لیں, یا ایک باپ جو ہے بیچارہ اسی لیے کما رہا ہے کہ بیٹی کو دینا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے, تو وہ غلط ہے. اور دیکھیے میراث میں کوئی آپ کے مینٹل ٹینشن نہیں, جو بھی جو چھوڑ کے جائے, 1 لاکھ چھوڑ کے جائے, چاہے 10 لاکھ چھوڑ کے جائے, چاہے 1 کروڑ چھوڑ کے جائے, وہ جو بھی چھوڑ کے جائے گا اس میں جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو آپ جو ہے میراث دیجئے, اپنی بیٹیوں کا مہر اتنا رکھیے کہ جو لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہو, وہ نہ ہو کہ وہ منہ پہ ہر وقت مار دے, نہیں, بلکہ تمہاری حیثیت یہ ہے, تم ہماری بیٹی سے شادی کرنی چاہتے ہو تو اتنا ہونا چاہیے بھئی, یہ رقم مہر کی رقم ہے. اور یہ تو بالکل میوچل کانٹریکٹ ہے, آپ کو صحیح لگتا ہے تو کریے, نہیں لگتا تو مت کریے. اگر کانٹریکٹ سے یاد آئے, ابھی ایک نیا نکاح نامہ آیا ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ میں اپنی بیوی کو اپنے طلاق کا
وکیل بنا رہا ہوں کہ وہ خود سے طلاق لے سکتی ہے اگر اف آئی ڈو ناٹ پرووائڈ مینٹیننس. لیکن یہ جو شرطیں ہیں کیا یہ شریعت کا حصہ ہیں کہ شوہر کو اس بات پہ چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا خرچہ پورا نہیں کر رہا ہے؟ دیکھیے اسلام میں میرج کیا ہے؟ ایک کانٹریکٹ ہے. جی. دو لوگ بیٹھتے ہیں اور شرائط کے ساتھ ایجاب و قبول یعنی پروپوزل اور ایکسیپٹنس. ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی تو ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے پروپوزل ہوتا ہے اور لڑکے کی طرف سے ایکسیپٹنس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا اور لڑکا کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کیا. تو نکاح کے وقت جو شرائط رکھ دیے جائیں گے وہ دونوں کو ماننے ہوں گے کیونکہ کانٹریکٹ میں یہی ہوتا ہے. کانٹریکٹ میں تو یہ جو شرط ہیں وہ خاتون اپنے سے رکھ سکتی ہیں. تو اب دیکھیے شریعت نے مثال کے طور پر طلاق کا حق عورت مرد کو دیا ہے. مرد کو دیا ہے. عورت نکاح کے وقت یہ کنڈیشن رکھ رہی ہے کہ وہ جو حق تمہیں دیا گیا ہے تم اس کی وکالت ہم کو بھی دو. اچھا. کہ کل کو جب کوئی ایسا جھگڑا پھنسے کوئی مصیبت ہو تم جو ہے مجھے مینٹیننس نہ دے رہے ہو میرے اوپر ضرورت سے زیادہ سختی کر رہے ہو یا کسی ڈرگ ابیوز میں چلا گیا ہو اور جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا مجھے شکار بنا رہے ہو تو میں بجائے اس کے کہ میں تمہارے ہاتھ جوڑتی پھروں کہ مجھے طلاق دے دو مجھے چھوڑ دو تم دو گے نہیں تو تم اسی وقت یہ بتا دو کہ تم ہم کو حق طلاق کا وکالت نامہ ہم کو دے رہے ہو. تو جب اس وقت جو ہے وہ لڑکے نے اس پہ دستخط کر دیے سگنیچر کر دیے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے کیا کیا طلاق کا وکالت نامہ اپنی بیوی کو دے دیا. تو اب بیوی جو ہے ایسے موقع پر اپنے حق کا استعمال کر سکتی ہے کہ جب اس کو محسوس ہو کہ یہ ہمارے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے تو ہم جو ہے وہ طلاق لے سکتے ہیں کسی سے رجوع کر کے پھر جو ہے وہ مرد کی مرضی کی ضرورت نہیں ہوگی. آگا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ. بالکل بہت ایسے پوائنٹس تھے جو اب تک ایک ناانصافی کی نگاہ سے ہم دیکھ رہے تھے پر اور جن کی وجہ سے مسلمانوں کو بیڈ لائٹ میں دیکھا جاتا تھا کہ ان کا اسلام ایسا کہتا ہے جبکہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام تو یہ کہتا ہے مسلمان یہ کہتا ہے. بالکل. تو ناظرین جس طرح سے مولانا صاحب کی گفتگو ہم نے دیکھی اور جو باتیں ہمارے سامنے آئیں اس سے یہ لگتا ہے کہ شریعت بہت ہی بہترین طریقے سے عورتوں کی حامی ہے سپورٹ کرتی ہے لیکن یہ جو مسلمان ہے اور یہ جو سماج ہے اس نے کہیں نہ کہیں عورتوں کا جینا زیادہ مشکل کر رکھا ہے. اور اسی لیے ہم آپ سے یہ کہیں گے ہمارے ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد آپ جو بھی نکاح کے بندھن میں یا رشتے میں داخل ہونے جا رہے ہیں آپ لوگ ضرور اس نکاح نامے کی طرف توجہ دیں اور پہلے ہی یہ نکاح نامہ آپ لوگ لے لیں جہاں یہاں سب شرطیں لکھی گئی ہیں اور ہمارے ماڈرن ایج کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ سب بہت ہی اچھی طریقے سے ہم نے یہاں پر جو ہے مینشن کیا ہے اور اس کو جو ہے ہمیں آیت اللہ سید علی سستانی صاحب کی طرف سے بھی جو ہے یہ اپرووڈ ہیں یہ تمام کنڈیشنز. آپ چاہیں تو پہلے جو ہے اس کا مطالعہ کریں آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں اور شادی جیسا نکاح جیسا جو خوبصورت سا رشتہ ہوتا ہے اس میں بجائے کسی طریقے کی تلخی آنے کے ایک سمجھوتا ایک جو ہے آپسی رضامندی کے ساتھ جو ہے اس کو آپ جو ہے قبول کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور اسی یہاں پر ہم اس پوائنٹ پر رکتے ہیں. عورتوں کے حقوق کے اور بھی ہمارے کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں جن کا آگا جواب دیں گے. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے. ہمیں دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.